جی السلام علیکم آپ تو گل صاحب. السلام علیکم میر صاحب, کیا حال ہے؟ کیسا جی؟ آج آپ سے پوچھنا میں نے یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ کیس جو اعتزاز احسن آپ کے دوست جو ہے لے کے سپریم کورٹ میں لڑے ہیں, اس کا کیا بنے گا جی؟ دو تین باتیں پہلے آپ ذرا ان کی میں آپ کو ٹھیک کر لوں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے تو کیا پتا ہونا, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے. دوسرا وہ میرے دوست وہ تو کچھ نہیں ہے, وہ اپنے دوست ہیں, لہٰذا مطلب ٹھیک ہے. اب آپ جو کیا زمانہ آ گیا ہے, کیا زمانہ آ گیا اب ان سے دوستی کا بھی کوئی کلیم نہیں کرتا. نہیں, جو میں کبھی بھی ان کا دوست نہیں تھا نا, وہ میرے دوست ہیں. مطلب اکٹھے رہنا یا اکٹھے پڑھنا تو کوئی بات نہیں ہے نا. اچھا نہیں, اینی وے آپ جو فرما رہے ہیں نا جی کہ کیا ہو رہا ہے, یہ بڑی واقعی صورتحال ایسی ہے کہ ہم ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچتے جا رہے ہیں. دیکھیں, ایک طرف انہوں نے حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے خط نہیں لکھنا, ججز نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے خط لکھوانا ہے. اب میں تو اس کو اس سے سمجھتا ہوں یہ دو ٹرین ہیں, دو ٹرینز ہیں, ایک ٹریک ہے, اس کے اوپر یہ دونوں فل سپیڈ پر ایک دوسرے کے سامنے جا رہی ہیں. اب ٹرین کے ٹریک کے اوپر کوئی ڈائیورژن نہیں ہوتی, وہ کانٹا وانٹا ہوتا ہے, لیکن وہ دوسرا ٹریک ہونا ضروری ہوتا ہے. یا تو یہ ٹکرائیں گی, اب ٹکرائیں گی تو اس کے بہت زیادہ اب سے جتنے اب سیریس ہیں ہماری سچویشن ہے, اس سے بھی زیادہ سیریس کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہوں گے. ایک تو جو عدالتیں ہیں ان کا جو وقار ہے وہ بالکل دھجیے اس کو اڑ جائیں گے. لیکن میر صاحب میں پہلے بتا دوں, میں اس نظام کے حصے میں نہیں ہوں. مجھ سے پوچھیں, میرا یہ دل چاہتا ہے کہ یہ لڑیں اور اچھی طرح لڑے اور یہ نظام بالکل تباہ ہو جائے, پھر اس کے اندر سے فینکس کی طرح کوئی اور چیز نہیں جان سے وہ نکل آئے. نہیں, تعمیر نو کے لیے تقریب مکمل چاہیے آپ کو نا جی؟ نا جی بالکل. میں دیکھیں میں اپنی بات کر رہا ہوں, دیانتداری سے آپ سے کہہ رہا ہوں, مجھے اس نظام میں سے کوئی امید نہیں ہے. لیکن چونکہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سیریس بات نکل آئے گی. دیکھیں, پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو وصیت شدہ اور وصیت زدہ پیپلز پارٹی ہے, یہ بھی ایک ٹرائمفلسٹ موڈ میں ہے. اس وقت ان کا بھی خیال ہے کہ ہم سیاہ و سفید کے مالک ہیں. 3 اسمبلیوں سے انہوں نے ریزولوشن پاس کرا کے رکھے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف. انہوں نے سینٹ میں جیت لیا ہے, پریزیڈنٹ صاحب وہیں رہ گئے ہیں, تمام کرائسس جو سے ہیں ان کو وہ سروائیو کر چکے ہیں. دوسری طرف جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی اس قسم ایکٹیو تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ سارا ملک کا جو 18 کروڑ کا کاروبار ہے, یہ ہم جو 18-20 لوگ ہیں نا, ہم نے طے کر لینا. ڈپٹی کمشنر کو بلا لو, سپاہی کو بلا لو, اس کو بلا لو, یہ کر لو. ان کو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو لمٹس ہیں ان کی پاور اور جوریسڈکشن کی, وہ بل کسی کو پتہ نہیں. آئی ڈونٹ. میں تو صرف یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں اپنے اعتراض کی بات کی ہے. اعتراض حسن صاحب روز کہتے ہیں خط لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, تو بھائی لکھ دیں پھر خط. اگر حرج کوئی نہیں ہے تو لکھ دیں. اور یہ کوئی پوزیشن ایسی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے یہ پوزیشن لے لیں کہ خط لکھنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے خلاف مقدمہ شروع ہونے لگا, وہ جس وقت کریں گے تو آپ استثنا ان سے کلیم کر لیجیے آتے. اب پرابلم میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اوور کمٹ کر چکی ہے سپریم کورٹ اپنے آپ. یہ کہاں جائے گی؟ دس از سم تھنگ, مطلب مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا. مجھ سے اگر پوچھیں وہ تو میں تو بھائی کہوں کہ تھوڑا سا راستہ کسی کو دینا ہے. میں چھوٹی سی عرض کرتا جاؤں. دیکھیے 1962 میں کیوبن مسل کرائسس ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, میں اور آپ کالج پڑھتے تھے اس وقت, جب کینیڈی کا اور ان کے ساتھ سوویت یونین کے ساتھ ہوا تھا. دونوں نے کہا, انہوں نے کہا اگر تم یہاں کشتی لائے تو ہم آپ پہ حملہ کریں گے. انہوں نے کہا نیوکلیر وار ہو جائے گی. پھر بیہائنڈ دا سینز ایک اگریمنٹ ہوا تھا ٹرکش میسائل کے اوپر کہ جو ترکی میں میسائل اپنے ڈپلوائے کی ہوئی ہیں. آپ کا مطلب ہے گورباچوف اور کینیڈی لڑ رہے ہیں؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں جی بڑا دھارنے پہ وی آر آن دا ورج آف, آئی مین وی ور آن دا ورج آف نیوکلیر وار ان 62. آئی تھنک وی آر آن دا ورج آف اے میجر کیٹاسٹرفی. میں کرائسس کا لفظ ہی نہیں استعمال کر رہا کہ اگر یہ دونوں اس طرح ہی لڑتے رہے. اب ایک نہ ایک نے پیچھے ہٹنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اتنا اپنا دل کو بڑا کرے گا. میرے خیال میں کہ انٹرسٹ آف دی اسٹیٹ, جو اسٹیٹ اس وقت آپ کا ہے, اس کا یہی ہے کہ حکومت کوئی تھوڑی سی اس کے اندر ریزیلینس دکھائے, تھوڑا سا کوئی راستہ اسپیس دے ججز کو کہ وہ ہٹ جائیں. کیونکہ دیکھیں سر, بات سنیں, یہ یہاں بات ختم نہیں ہوگی. اگر جج جان سے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کیا گیا تو یہ ہے کہ پھر ہر آدمی ان کے منہ پہ کچھ کہے گا, کوئی گالی نکالے گا, کچھ کرے گا. یہ سارے کا سارا وقار جون سا جس پہ جوڈیشری جون سی ہے وہ بیس کرتی ہے, یہ سارا تباہ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر نظام یہی چلانا چاہتے ہیں زرداری صاحب اور ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ تھوڑی سی دانش مندی دکھا کے تھوڑا سا ایک قدم پیچھے کر لیں اور ان کو تھوڑا سپیس دے دیں. سپریم کورٹ کو سپیس دینی پڑے گی. میں بتاؤں وہ گھٹن محسوس کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ پھنس گئی ہے بڑی بڑی. پھر یہ کوسا صاحب پہ یہ الزام لگانا تو بالکل لغ بات. کوسا صاحب کے فادر ان لا اگر تھے کبھی جج اور انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف فیصلہ کرا تو کوسا صاحب کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ کوسا صاحب خود وکیل ہے, خود بڑے وکیل تھے, جج ہیں, سپریم کورٹ کے جج بنے ہیں. میرا مطلب ہے اب ہم بالکل آئی ڈونٹ نو جی ریئلی, مطلب میں تو آئی ہیو نو فیتھ ناؤ لیفٹ کہ یہ ایک آدھ دن میں 2 دنوں میں کیا ہونے والا ہے. شاید کل کی چھٹی آ گئی ہے, یہاں سے چل کے یہ منڈے کو بعد چلی جائے, تھوڑا سا بریدنگ سپیس مل جائے.
انٹروین بھی کوئی نہیں کر پا رہا, کوئی کر نہیں سکتا. فوج کو ہم نے بالکل نیوٹرل کر دیا. دیکھیے 6 مہینے پہلے کی جو فوج کی پوزیشن تھی وہ ادھر ادھر ہو کے کچھ کر لیتے تھے, اب تو میں سمجھتا ہوں وہ بالکل وڈرا کر کے اندر چلے گئے ہیں. آئی ڈونٹ نو کون کرے گا. اب سعودی عربیہ کے ایمبیسڈر کو بلائیں گے جو ہمارا وزیر ہے اس ملک میں, کوئی بات ہوتا ہے وہ عربی جون سے بدو ہیں وہاں سے بلا لیتے ہیں ان کو. آئی ڈونٹ نو میر صاحب, میں آپ کو کہوں میں کوئی امید نہیں آپ کو دینے والا کہ بھائی کوئی بہت اچھا کاروبار ہونے چلا ہے. آئی ہوپ دیٹ بیٹر سینس ول پریویل فرام آئدر سائڈ. سپریم کورٹ کی پرابلم ہے, وہ نوٹس دے چکی ہے, وہ کیا کرے. ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ آپ کا آفتاب گل صاحب, بہت آپ نے وضاحت کے ساتھ مختصر لفظوں میں صورتحال کی وضاحت کی جی. تھینک یو ویری مچ جی. یہ جی ایک دوسرا مسئلہ, کیونکہ وہ ٹی بی بھی ہے, اس کا علاج بھی کرنا ہے. اچھا, اب آپ کہتے ہیں ہم نے بہت سے پروگرام شروع کی, کیا پروگرام ہے جی؟ اور ہم نے جی اس وقت سب سے پہلے بڑی سسٹمیٹکلی اس پروگرام کو آگے بڑھایا سن 2000 سے. یہ نہیں کیا کہ ایک دم جمپ کر کے اس کو تمام چیزوں میں, اور اسی سسٹم کو لیا ہے وچ از انٹیگریٹڈ ہیلتھ کیئر سسٹم. یعنی کہ ہمارا جو رورل ہیلتھ سینٹر ہے, بی ایچ یو ہے, جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے, جو مریض کے قریب ترین ہے گھر کے یونین کاؤنسل لیول پہ, اسی لیڈی ہیلتھ ورکر سے, تاکہ ایک مضبوط قسم کی چیز ہمارے سامنے آئے. اب ہم نے اس کے بعد چائلڈہڈ ٹی بی کا کام شروع کیا ہے. چائلڈہڈ ٹی بی کے علاوہ اب دیکھیے, آپ نے گلاب دیوی کی بات اگر سنی ہو, گلاب دیوی کے اندر سب چاہتے تھے کہ وہ گلاب دیوی میں جائیں, لیکن اب ہم نے کہا ہے کہ فائنینشیل کرنچ, یہ بھی بتا رہے ہیں, آپ بھی بتا رہے ہیں, پولیٹیکل حالات ایسے, ہم نے کہا مریض کے قریب ترین دوائی اور ادویات اور تشخیص ہونی چاہیے. اس لیے ہم نے ایک HDL کا میکانزم شروع کیا ہے, اور بڑے ہسپتالوں کو لنک کر دیا ہے کمیونٹی کے ساتھ. اسی طرح اگر دوائی آپ نہ کھائیں اور اس دوائی کے نہ کھانے کے اندر کوئی وقفہ آ جائے تو ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. وہ اس کو ایک خاص ٹی بی کہتے ہیں, اس کو MDR, ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنس. دنیا کے اندر یہ والی ریزسٹنس جو ہے یہ اب سامنے آ رہی ہے, پہلے تو کسی کو پتہ نہیں تھا, ہم بات ہو جاتی تھی. اب اس ریزسٹنس کے لیے پاکستان میں پروگرام لانچ ہوا ہے. 4 سے 5 مہینے لگتے تھے اس کی تشخیص میں, نارمل طریقے سے پیتھولوجسٹ کرتے تھے. ایک ایسی مشین ایجاد ہوئی ہے دنیا میں, اور ہم خوش قسمت ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کو لانچ کیا گیا ہے, جس کو جین ایکسپرٹ کہتے ہیں, جو 2 گھنٹے میں یہ بتا دیتی ہے کہ کہیں یہ وہ والی ٹی بی تو نہیں ہے. ہم نے 5 جگہ پر پنجاب میں لانچ کی ہے, نشتر میں لانچ کی ہے, رحیم یار خان میں ساؤتھ میں کی ہے, اس کے بعد لاہور میں 2 جگہ ہے, جناح میں, گلاب دیوی میں, فیصل آباد میں, اور راول پنڈی کے اندر بھی. تو یہ مشینیں جو ہیں 2 گھنٹے کے اندر ہمیں بتا دیتی ہیں کہ خدا نخواستہ یہ دوسری ٹی بی نہیں. میں نے پریزنز کا ذکر کیا تھا, پریزنز کے اندر جو ہم نے کام کیا ہے, ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ غربت اور یہ تمام چیزیں ہیں. اوور کراؤڈنگ از another thing. تو دنیا بھر کے پریزنز کے اندر اوور کراؤڈنگ کی وجہ سے ٹی بی بہت جلدی پھیلتی ہے. جب وہ رہا ہوتا ہے تو آگے سے 10 سے 15 لوگوں کو پھیلاتا ہے. تو ہم نے وہاں پر جا کر, بہت مشکل کام تھا, لیکن شکر الحمدللہ کہ وہاں 32 پریزنز ہمارے پنجاب کے ہیں. یہ پروٹوٹائپ جو ہے, یہ ہمارا ماڈل جو ہے, یہ دنیا میں ریپلیکیٹ ہوگا. ابھی تک کہیں ایسی چیز نہیں ہے کہ مریض نے 6 مہینے کی دوائی اگر 2 مہینے کھائی بھی ہے, وہ کمیونٹی میں رہا ہو کے چلا گیا ہے, تو باقی 4 مہینے کی دوائی کون کھلائے گا. اب اس میکنزم کے لیے 4 مہینے کی دوائی ہمارا رورل ہیلتھ سینٹر کھلائے گا. تو یہ پورا نظام ہم نے بنائے ہیں. اس کے علاوہ جو اس وقت میں آپ سے بیٹھی ہوئی ہوں, جو کمٹمنٹ میں آپ کے ساتھ شو کر رہی ہوں, اس کمٹمنٹ کے اوپر ہمارے ہاں یہ صرف یہاں تک نہیں ہے کہ جو میں باتیں کر رہی ہوں وہ میرے تک رہیں گی, اس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر ایڈوکیسی کمیونیکیشن کے سیمینارز جو ہو رہے ہیں, اس کے اندر ایک سلوگن جو آج کا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, اسٹاپ ٹی بی ان مائی لائف ٹائم. میری زندگی میں ٹی بی ختم کریں, اور یہ ختم ہو سکتی ہے اگر ہر شخص ان چیزوں کا خیال رکھے کہ کمیونٹی کا میں بھی حصہ ہوں. کوئی آئسولیٹڈ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. تو اگر جب تک ہم متحد ہو کر کام نہیں کریں گے, اپنا اپنا رول ادا نہیں کریں گے. میڈیا کے لیے ہم نے بہت سے پروگرام بنائے ہیں. تمام جرنلسٹ جو ہیں ہمارے 19 اضلاع کے اندر, ان کو ہم ہر 3 مہینے کے بعد اپڈیٹ دیتے ہیں, ان سے بریفنگ لیتے ہیں, اور ان کو بتاتے ہیں کہ اس کا شعور پیدا کریں. تو جہاں جہاں تک یہ علامات جا سکیں ان کے بارے میں, اور وہ مریضوں کو لا سکیں, اس کے لیے ہم انتظار کریں. تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے بہت مختصر وقت میں ساری بات کر دی جی. انشاءاللہ ہم بالکل اس کو اویئرنیس کو پیدا کریں گے. ناظرین صاحب دیکھیے, پاکستان میں ٹی بی موجود ہے, 2 لاکھ بندے پنجاب میں صرف, اور پاکستان میں 4 لاکھ بندے ہر سال جو ہے اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. اس کا علاج دیکھیے کتنے سائنٹیفک طریقے سے پاکستان میں ہو رہا ہے, اور لیٹسٹ مشینیں موجود ہیں, پروگرام موجود ہے. آپ کہیں بھی آپ کو شک پڑے کسی شخص کے بارے میں اپنے ارد گرد, تو اس کو مشورہ دے کہ وہ ان سینٹر پہ جائے, اپنا علاج کرائے. قابل علاج ہے یہ مرض, ایسا نہیں ہے ایک زمانہ تھا ہم نے تو اپنا قائد کھو دیا اس مرض میں.
کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب یہ قوم نہیں کھونا چاہتے اس مرض میں. انشاءاللہ یہ قوم ٹی بی فری ہوگی ان آور لائف ٹائم. لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد حاصل ہوتے ہیں.